فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ حجرات کے مطالعے کا آغاز کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا منتخب نصاب جو والد محترم نے تشکیل دیا تھا قرآن حکیم کے جامع مقامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جس میں قرآن کی پکار مجھ سے اور آپ سے ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جنہیں نعمت اسلام گھر بیٹھے حاصل ہو چکی ہے، جو نسلاً مسلمان ہیں، انہیں جھنجھوڑا جائے، انہیں ان کی ذمہ داریوں کی آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے جو بے بہا ہدایات موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، پھر قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، جو منبع ہدایت اور سرچشمہ یقین ہے، تو ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرنا مسلمانوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا میں نے عرض کیا کہ انجمن خدام القرآن جو قائم ہوئی تھی والد محترم نے 1972 میں جو قائم کی تھی، تو اس کا موٹو یہ تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کرتے ہیں، بین السطور اس کو نوٹ کر لیجئے، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ درس جو کم و بیش بھی 25 سال سے، بلکہ اس سے بھی زائد ہو چکا ہے، اس آڈیٹوریم میں جاری ہے، جس کا آغاز والد محترم نے کیا تھا۔ قرآن حکیم کا ایک مرتبہ مکمل یہاں مطالعہ مکمل ہو چکا، پھر یہ کہ منتخب نصاب جو ہے اس کا بڑے ڈیٹیلڈ یہاں جو ہے مطالعہ ہوا تھا۔ تو انہی میں سورہ حجرات جو ہے بہت ہی اہم صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، بہت اہم آیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلامی آئین کی بنیاد ہے یہ، وہ جو سورہ حج کے بالکل وسط میں فرمایا گیا نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ اگر خطہ ارضی میں سے کسی جگہ پر مسلمانوں کو حکومت نصیب فرما دیتا ہے، مسلمان غالب ہو جاتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، تو ظاہر ہے وہاں قانون سازی بھی تو ہوگی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج 1450 تقریباً 1500 برس بعد کے دور میں بہت سی ترقی ہوئی ہے، کاروبار کی نت نئی شکلیں جو ہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے لیے اصل بنیاد اللہ کی کتاب، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کا اسوہ، سیرت مطہرہ، اور اس کے بعد اجتہاد کا رستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اوپر جسے آپ کہیں کہ وہ ایک درخت جو ہے، جو امبریلا ہوگی، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ تو آئین اسلامی کی بنیاد ہے۔ اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، انسان کا انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی فیصلہ ہو، کوئی قانون بنایا جا رہا ہو، تو اس کے لیے گویا کہ بنیاد جو ہے جو فراہم کی جائے گی وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت۔ پھر اس کے بعد 4 آیات وہ تھی جو مسلسل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں، جسے آپ شعر مصطفیٰ کہیں گے۔ پھر یہ کہ ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کس درجے کسی مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی تھی ایک ہی، لیکن یہ کہ بہت ہی جامع آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اہل ایمان اپنی آواز کو رسول کی، نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض،
اور ان سے اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح تم میں سے کوئی شخص کوئی بات دوسرے بات سے کسی دوسرے شخص سے کر لیتا ہے بلند آوازی کے ساتھ۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے تمام اعمال اور نیکیاں عقارت قرار دے دی جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اس میں جو کلائمیکس تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بخاری کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایک معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ اکتساب کرنے کے لیے ہم حضور کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ نماز ختم ہوئی اور نماز کے بعد وہی اگر بیٹھ گئے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی ابہام ہے، تو حضور سے سوال کر لیا کرتا تھا۔ بالکل ایک فطری، جسے آپ کہیے نیچرل وے کسی شے کو سکھانے کا۔ اور صحابہ کرام بھی اس معاملے میں قطعاً ادب، احترام، ہر شے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی سوال دین سے متعلق ہو تو اس کے کرنے میں صحابہ کرام بھی کوئی، جسے آپ کہیں، جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک موقع تھا کہ حضور نے ایک صحابی کے بارے میں کہا، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ چند دن ہو گئے میں انہیں نہیں دیکھ رہا، کیا معاملہ ہے ان کا؟ کہیں بیمار تو نہیں ہے، کوئی ایسی افتاد تو نہیں پڑ گئی؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے مدینہ بڑی چھوٹی سی بستی تھی، گھروں کے ساتھ گھر جڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے لانز ہوں اور کئی کنالوں کے اوپر گھر موجود ہوں۔ گویا کہ اس چھوٹی سی بستی میں کسی شخص کا ان مجالس میں نہ آنا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے، تو حضور نے توجہ دلائی کہ معلوم کرو۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، حضور نے کہا کہ جا کے ذرا پوچھ کر آؤ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ ہم جب گئے تو دیکھا کہ وہ بہت غمگین تھے، افسردہ تھے، اور دروازے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا معاملہ ہے، حاضر ہوئے ان کی خدمت میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی۔ اب ان کے دل میں ایک دھڑکا لگ گیا کہ جو ہم گفتگو حضور سے کیا کرتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کئی مرتبہ میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی ہو، اور یہاں فرما دیا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی اور رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ تو غیر شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کا انداز کلام اور انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ آواز ان کی بلند ہوتی ہے، تو اس درجے احساس کی شدت تھی ان کے اندر کہ اسی غم میں اور اسی افسوس میں کہ کہیں میری زندگی بھر کی نیکیاں اگر عقارت قرار دے دی گئی صرف اس بنیاد پر کہ میں نے اپنی آواز کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غیر شعوری طور پر میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی، تو میرا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں طلب فرمایا اور ان کی تسلی دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصل میں بات جس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ دین کا کوئی معاملہ اگر پیش نظر ہے، کوئی بات ہے پوچھی جا رہی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ دلائل دے رہا ہے، حضور کے سامنے گفتگو ہو رہی ہو، اور وہ اپنی آواز کو تلخ کر لے یا اس کو کہیں بلند تر کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو اس سے منع کیا گیا شدت کے ساتھ۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب آئیے آگے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اصولی طور پر تو یہ بات کہہ دی گئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت اور اس حکم کا اطلاق آج بھی ہے، اس لیے کہ کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں اگر دو فریقین ہیں یا کچھ افراد ہیں، ان کے درمیان کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، اور اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، تو اس آیت پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی آواز بند ہو جائے، اس کی زبان کو تالے لگ جانے چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول کی طرف سے اس معاملے میں یہ ہدایت موجود ہے تو گویا کہ میرا عقول یا میرا فلسفہ اور میری منطق جو ہے وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ یہ الگ بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعد میں آپ تحقیق کر لیجئے کہ آیا اس شخص نے جس حدیث کا حوالہ دیا تھا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آج کل یہ واٹس ایپ کے اوپر جو مختلف قسم کے احادیث اور اس طرح چیزیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو بعد میں علم میں آئی کہ کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جب کھول کر دیکھا گیا تو
نہ وہ باب تھا نہ وہ حدیث تھی۔ اب نہ معلوم کہ اس غلط حدیث کو جو کوٹ کی گئی حدیث کے نام پر کوئی موضوع حدیث تھی، اور اس کے ساتھ جو عنوان لگا دیا گیا مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر فلاں ہے، جب تحقیق کی گئی تو وہ تو موجود نہیں تھی۔ کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک غلط حدیث کو پھیلانے کا موجب بن گیا۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک گویا کہ اطلاق آج کے زمانے میں بھی ہے، آج کے دور میں بھی آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے۔ صرف آواز کا پست کرنا ہی مطلوب نہیں ہے، اپنی پوری ذات کو پست کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے۔ ہمارے درمیان اللہ کے رسول تو اس وقت موجود نہیں، لیکن ان کے فرمودات تو ہیں، ان کا اسوہ تو ہے۔ احادیث کی شکل میں کتنے بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں، اور ان کو جس طرح کھنگالا گیا ہے، اور جو جسے مستند ترین احادیث کہتے ہیں ان کو جمع کر لیا گیا۔ ان کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ تو اس زمانے کا اصل میں رواج تھا، یہ تو اس کا طور طریقہ تھا، وہاں کی تہذیب تھی، اور اگر حضور نے کہا بھی تھا تو صرف اس دور کے لیے کہا تھا، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ وہ پھر بہت بڑی ایک دریدہ ذہنی ہے اور اخلاقی، جسے آپ کہیے کہ غیر اخلاقی معاملہ ہے۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بھی دیکھیے یہ صحابہ کرام کی مدح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے، جانچ لیا ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کا معیار اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے یہ صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ جو ہیں اصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہیں، تابناک ہیں، روشن ہیں۔ اور جس شخص نے بھی میری صحابی کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی نفرت یا بغض رکھا، بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث کے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے۔ تو اس معاملے میں اگر کہیں ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو مختلف مسالک ہیں اس میں اگر کہیں کوئی دریدہ ذہنی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو واقعتاً انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ قرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ ابھی سورہ فتح ہم نے مکمل کی تھی، اس کے آخر میں کیا تھا؟ آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے جو ساتھی دیے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے دست و بازو ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کس قدر مدح ہو رہی ہے صحابہ کی۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا، جانچ لیا، پسند فرما لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ اب یہ گویا کہ صحابہ کے لیے اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے تو 10 صحابہ کو اسی دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی نا، عشرہ مبشرہ۔ اسی طرح وہ 1400 صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا اس میں ساتھ تھے، ان کی مغفرت کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان کا ذکر سورہ فتح میں ہم نے پڑھا، کس قدر مدح کے انداز میں قرآن حکیم میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ کہیں کوئی کسی معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی، جیسا کہ حضرت سعد بن ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، غیر شعوری طور پر ان کی آواز اگر رسول کی آواز سے کچھ بلند ہو گئی تو احساس کی وہ شدت کہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ تو کہیں اگر کوئی خطا ہے، کسی درجے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی شخص بھی معصوم عن الخطا نہیں، بڑے سے بڑا ولی بھی۔ ہاں انبیاء اور رسل کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا معاملہ جو ہے بہت بلند ہونا چاہیے کہ من جانب نفس ان کی طرف سے کسی گناہ کا ارتکاب ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ اس شجرہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگایا، اس کے برگ و بار ہوں
اور اس میں کہیں کوئی کذب نظر آ رہا ہو، کہیں جھوٹ نظر آ رہا ہو، کچھ اور عیوب نظر آ رہے ہوں، نہیں، ہم تو گویا کہ تمام کے لیے کلہم عدول، عدل و انصاف، سراپا عدل و انصاف تھے۔ تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجرات کے عقب سے، ورا کا لفظ جو ہے وہ صرف عقب کے لیے نہیں آتا، وہ حجرات کے باہر سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے بنگلے تو تھے نہیں، چھوٹے چھوٹے حجرات تھے۔ اور خاص طور پر یہاں اصل میں ایک وفد جو بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، ان کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان میں سے ایک شخص جو ان کا سردار بھی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملے میں وہ کچھ استفسار کرنے کے لیے، کوئی معاملہ سمجھنے کے لیے آیا۔ اب قرآن حکیم بھی ذکر کرتا ہے بدوؤں کا کہ یہ کچھ اجڑ بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، جسے آپ ایٹیکیٹس کہتے ہیں یا تہذیب کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دیہات کے رہنے والا ہے وہ مہذب اس معنی میں نہیں ہوتا جو شہر کا رہنے والا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ آج بھی اگر دو بہت ہی مہذب لوگوں کو بھی آپ عربی لوگوں کو آپ باہم گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، اگرچہ وہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس انداز ایسا ہوتا ہے، وہ ان کے کلچر ہے۔ تو اسی طرح بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور سے ملنے کے لیے، مسجد میں گئے تو حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ اب ظاہر انہیں اندازہ ہو گیا کہ گھر اپنے موجود ہوں گے، تو وہاں حضور کے حجرات جو تھے ان کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے جو ہے وہ پکارنے لگے، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بہت ہی جیسے آپ کا یہ ادب کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، حالانکہ اخرج کا لفظ جو ہے ذرا باہر آئیں۔ اب یہ پورا انداز ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی انداز جو ہے اجڑ قسم کا انداز ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بدو قبائل کے جو لوگ تھے ان کے اندر بہرحال وہ جسے آپ کہیے تہذیب اس معنی میں موجود نہیں تھی۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نکلو ذرا باہر، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، دیکھیں قرآن نے بہت ہی نرم انداز اختیار کیا۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب گویا کہ عقل کا اور ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اس طرح کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر جو ہے وہ پکارنا اور اسے باہر آنے کے لیے کہنا، اس کی بجائے ہمارے دین نے بھی ایک طریقہ سکھایا ہے، اور بہترین مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں سیرت میں سے، اور یقیناً صحابہ کرام کی اپنی زندگیوں میں بھی وہی مثالیں ہوں گی، اس لیے کہ بہرحال سیرت کا معاملہ ہے تو صحابہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو سیرت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہو؟ وہ تو گویا کہ انہوں نے تو حق ادا کیا نا حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم میں بھی حکم موجود ہے۔ دیکھیے قرآن ہمیں کس طرح باریکی کے ساتھ زندگی کے بہت ہی باریک معاملات میں ہدایت دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے، اگر آپ کو کسی شخص کے گھر جانا ہے ملنے کے لیے تو ادب کا، احترام کا یا اسلامی ثقافت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فرض کیجئے کہ اب بہرحال اس حد تک تو تہذیب یقیناً موجود ہے، شہروں میں تو موجود ہے کہ کم سے کم وہ اس کا نام لے کر پکارنا نہیں شروع کر دیں گے۔ آج بھی ایسا نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ یہ کیا کریں گے، اگر تو بیل ہے تو بیل کو دبا دیں گے، اگر بیل نہیں ہے تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اس میں بھی ہمارے دین نے، سیرت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ اگر تو کسی شخص کے ساتھ آپ نے وقت طے کیا تھا کہ فلاں وقت میں آؤں گا، اور اس شخص نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گا، اب گویا کہ یہ ایک عہد ہو گیا دو اشخاص کے مابین کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آؤں گا اور انہوں دوسرے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب آپ وہاں چلے گئے اور جا کر آپ نے ایک مرتبہ دروازہ نوک کیا، وہ شخص فرض کیجئے باہر نہیں نکلا، کوئی مصروف ہے یا اس کیفیت میں نہیں ہے کہ فوراً باہر نکل سکتا، جس طرح عام طور پر لوگ جو ہے اپنے گھروں میں
جو زائد کپڑے ہوتے ہیں جسم کے اسے اتار دیتے ہیں، وہ شخص صرف بنیان میں ہو یا بہت ہی مختصر لباس میں ہو، گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ دوسری مرتبہ نوک کیجئے، تب بھی اگر نہیں نکلا 3 دفعہ استیزان کی اجازت ہے، 3 مرتبہ آپ نوک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب وہاں جو ہے وہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو گئے کہ جب تک یہ باہر نہیں نکلے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ انتہائی غیر مہذبانہ جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اچھا، گھر اگر چھوٹے ہیں، اب فرض کیجئے کہ کسی شخص نے نوک کیا، اندر وہ شخص موجود نہیں اور اس کی بیوی یا اس کی زوجہ موجود ہے، یہ بچے موجود ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص جو آیا ہے یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، والد صاحب کا ممکن ہے کوئی دوست ہو، تو ہمیں ہمارا دین کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ اگر کوئی مکان زیادہ بڑے نہیں ہے اور آپ کی آواز آگے جا سکتی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ 3 مرتبہ ہی کہہ دیجئے۔ 1 مرتبہ السلام علیکم، یہ بڑا سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ اسے بہت سے حضرات نے ممکن ہے سنا بھی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ملنے کے لیے ان کے گھر جب تشریف لے گئے تو ان کے دروازے کے ظاہر ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے، اب یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہونے سے بھی ہمارے دین نے منع کیا، کہیں تمہاری نظر اندر چلی جائے، لہٰذا کیا کہا گیا کہ دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو، یہ رو در رو کھڑے ہو جانا یہ بھی انتہائی غیر مہذب ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے اور جا کر 1 مرتبہ السلام علیکم کہا، وہ صحابی باہر نہیں آئے، دوسری مرتبہ کہا، تھوڑا وقفہ دے کر پھر تیسری مرتبہ کہا۔ اب دیکھ، بہترین جسے آپ کہیے نا کہ بہترین اسوہ اور نمونہ یہ ہے، 3 مرتبہ کہنے کے بعد حضور وہاں سے اب واپسی کے لیے جیسے ہی آپ نکلے، آپ نے واپسی کے لیے قدم بڑھایا تو وہ صحابی اندر سے نکلے اور حضور سے لپٹ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ہے، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا تھا تو تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تم باہر نہیں آئے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ میرے اوپر اپنی زبان مبارک سے سلامتی بھیجیں۔ تو یہ ان کی ایک جسے آپ کہیے کہ سوچ کا انداز ہے نا، یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کہیں ان کے اندر کوئی منفی جذبہ تھا اس لیے باہر نہیں نکلے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کی تشریح بھی کر دی۔ تو سورہ نور کے اندر جو ہے یہ بڑی تفصیل سے احکامات موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ آیت نمبر 27 ہے، اہل ایمان اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل مت ہو حتیٰ تستأنسوا، جب تک ان سے کوئی انس حاصل نہ کر لو، انہیں اپنی شناخت نہ کرا دو، وہ تمہیں پہچان نہ لیں۔ اگر بالکل اجنبی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ دروازہ نہ کھولیں، اگر وہ تمہیں جانتے ہیں، تمہارے محرم ہیں، اندر خواتین جو ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی حجاب کا معاملہ نہیں ہے تو وہ دروازہ کھول دیں گے۔ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں پر تم سلام نہ بھیجو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس گھر میں داخل ہو جب تک ان سے جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ انس پیدا نہ کرو، یہی کہ اپنی شناخت کروا دو اور ان پر سلام نہ بھیجو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم واقعتاً تمہارے اندر کوئی نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ فإن لم تجدوا فیہا، اور اگر تمہیں کوئی رسپونڈ نہ کرے، وہاں سے کوئی جواب واپس نہ آئے، فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم، تو ہرگز داخل نہ ہو اس میں، اس دروازے میں سے اندر، جب تک کہ اندر سے تم اجازت حاصل نہ کر لو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یہ اس سے بھی اگلی سخت بات، اور اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، تو دل میں کسی قسم کا کوئی جسے آپ کہیے کہ کوئی منفی جذبہ لیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تمہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو فوراً واپس لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ اب تمہارا حق ہے کہ وہاں کھڑے رہو گے جب تک وہ شخص باہر نہیں نکلے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر کمٹمنٹ ہے تو اس میں معاملہ کسی درجے میں دوسرا ہو جائے گا، لیکن عام کسی سے اگر کوئی شخص ملاقاتی گیا ہے اور وہ بغیر اطلاع کے پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیے قرآن حکیم نے کسی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احکامات نازل فرما دیے۔
اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے جو اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اگر یہ جو بنو تمیم کے خاص طور پر پس منظر میں چونکہ وہی واقعہ ہے، تو اگر یہ لوگ کچھ صبر کر لیتے اور بجائے یہ کہ کھڑے ہو کر زور زور سے حضور کا نام لے کر پکارنے کی بجائے کچھ صبر سے کام لیتے، کچھ تحمل اور برداشت سے کام لیتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت والا. یہاں بھی گویا کہ ایک اعتبار سے تسلی دلا دی گئی کہ اب تک غیر شعوری طور پر اگر ایسا ہوا، یہ احکامات نہیں آئے تھے، اگرچہ معاملہ غیر مہذب تھا لیکن اللہ معاف فرما دے گا. لیکن جب یہ احکامات تم پر واضح ہو گئے تو اب معلوم ہوا کہ اب یہاں پھر مواخذے کی بات ہوگی کہ اس کے باوجود اگر تم وہی کام کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اب دیکھیے بہت اہم بات آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی، ملی، معاشرتی زندگی کے لیے بڑے بنیادی احکام، کہ کسی مسلم کمیونٹی کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر افواہوں کا پھیل جانا بہت بڑا ناسور ہے. جب تک کسی خبر جو تم تک پہنچی ہو اس کی تحقیق نہ کرو، اسے آگے بیان نہ کرو. یہاں اگرچہ لفظ آیا اذا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے، میں اب اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ آیا راست باز ہے، آیا سچا پکا انسان ہے، سیرت و کردار کیسا ہے. اگر کوئی ایسا شخص کسی خبر کو لے کر تمہارے پاس پہنچتا ہے تو فتبینوا، تو لازماً تحقیق کر لیا کرو. اس کے پس منظر میں بھی مفسرین نے ایک خاص طور پر ایک واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ابن کثیر بھی اسے لے کر آئے ہیں اور بھی بہت سی تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان سے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے. جس طرح بدری صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ فتح مکہ کے لیے حضور نکلنے لگے تو آپ نے اپنے اس سفر کو بڑا مخفی رکھا تھا، لیکن کہ ان کے خاندان والے وہاں مکہ میں موجود تھے حضرت حاتب کے، تو لہٰذا انہوں نے حضور کا جو بھی ایک ارادہ تھا کہ ہمیں اب گویا کہ چڑھائی کرنی ہے مکے کے اوپر، تو اس کو گویا کہ ایک خط کی صورت میں روانہ کر دیا اور ایک خاتون کے ہاتھ جو ہے وہ مکہ بھیج دیا. حضور کے علم میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں، لیکن حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ہوا تھا. اسی طرح کا معاملہ جو ہے شاید ان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ حضور نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا بنو مستلق کی طرف. اب غزوہ بنو مستلق جس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہے کہ اسی سے واپسی کا سفر تھا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تہمت لگی تھی. پھر صحابہ کرام میں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ منافقین نے ایک فتنہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ انصار اور مہاجر کے درمیان جو ہے ایک لڑائی چھڑنے کو تھی. تو اسی غزوے کا معاملہ، اس کے نتیجے میں وہ جو بنو مستلق کا قبیلہ تھا وہ گویا کہ اس نے اس بات کی جو یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھی اطاعت قبول کرتے ہیں. تو حضرت ولید ابن عقبہ جو ہے ان کو بھیجا حضور نے، اور وہ وہاں گئے اور بھیجا اس غرض سے کہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. تو حضرت ولید جب وہاں پہنچے تو انہیں کچھ محسوس ہوا. اب یہ ان کا اپنا ایک، جسے آپ کہیے کہ انسان کے احساسات ہو سکتے ہیں کہ لوگ ممکن ہے مجھے کوئی گزند پہنچائیں، اس لیے کہ یہ اکیلے ہوں گے یا ان کے ساتھ شاید کوئی اور شخص بھی ہوگا. لہٰذا یہ وہاں گئے اور کچھ لوگوں سے جو ملاقات کی ہے یا کچھ معاملہ ہوا ہے تو وہیں سے کوئی اندازہ کر کے یہ واپس لوٹ آئے اور حضور سے آ کر کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اب چلا جاتا ان کے پاس تو شاید میری جان ہی لے لیتے، میرے قتل کے درپے تھے. اور پھر یہ کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے پھر ارادہ کیا چڑھائی کرنے کا. وہ بنو مستلق جو ہے وہ پہلے غزوہ ہو چکا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ چڑھائی کریں. تو صحابہ کرام میں سے بعض نے مشاورت
آپ حضور کو مشورہ دیا کہ نہیں چڑھائی کرنا اس موقع پر مناسب نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ غلط فہمی ہوئی ہے، یا تو یہ کچھ ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ واپس آ گئے۔ جو جب تحقیق کی گئی، بلکہ تحقیق نہیں کی گئی، چند ہی دن گزرے تھے کہ بنو مصطلق کا جو سردار تھا حارث ابن زرار، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کوئی اپنا جو بھی مدعا تھا حضور کے سامنے رکھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح میں نے ولید کو بھیجا تھا اور وہ وہاں جا کر وہ واپس آ گئے، وہ کوئی خوف زدہ تھے، اور تم لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے فوراً نفی کی، ہم نے کوئی زکوٰۃ سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمارے شہر میں داخل بھی نہیں ہوئے، وہ اگر آئے بھی ہوں گے تو باہر ہی سے کوئی اجازہ لے کر واپس چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گویا کہ اس موقع پر ان کی کچھ سرزنش بھی فرمائی کہ صرف اپنے اس خوف کی وجہ سے جو تمہیں لاحق ہو گیا تھا، تم نے یہ غلط کام کیا۔ لیکن اس کے بارے میں بہرحال مولانا اصلاحی نے بہت اس کے اوپر نقد بھی کی ہے کہ یہاں جو لفظ فاسق آیا، تو فاسق کا اطلاق وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر تو نہیں ہو سکتا۔ تو مفسرین نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ شاید کسی اور حوالے سے ہوگا، کسی اور پس منظر میں ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ فاسق کا لفظ کسی صحابی کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی ایک رائے ہے اور اپنی جگہ بڑی، جسے آپ کہیے کہ محکم رائے محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے لہٰذا میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ آپ میں سے بھی ممکن ہے بعض حضرات وہ جا کر تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو اس میں یہ بہرحال یہ واقعہ موجود پائیں گے۔ لیکن ایک عمومی ہدایت تو ہے نا کہ اگر کوئی انجان شخص آپ تک کوئی بات پہنچا رہا ہے تو آپ کے لیے روا نہیں ہے کہ اس بات کو عام کر دیں دوسرے لوگوں تک، گویا کہ کانوں چڑھی بات جو ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افواہ وہ 1 سے فرض کیجئے 5 تک پہنچے گی، 5 سے 100 تک پہنچے گی اور 100 سے ہزاروں تک پہنچ جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا آج کل مظہر کیا یہی واٹس ایپ ہے، جس کے اندر اونچ بوجھ پتہ نہیں کیا کچھ وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے، اس میں سے کتنی خبریں غلط ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ واٹس ایپ کی تو کسی خبر پر بھی اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تحقیق کرنے کا مادہ تو ہے ہی نہیں، قرآن کا حکم ہے، اور خاص طور پر کسی کے بارے میں کوئی منفی بات اگر ہے تو اس کی تشہیر کر دینا یہ تو ہماری اسلام کی دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کسی کی عیب پوشی کرنا، کسی کے اندر اگر کوئی فرض کیجئے عیب موجود ہے، کسی کا کوئی گناہ آپ کے علم میں آ گیا ہے تو اس کی تشہیر کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ پردہ پوشی کرو، عیب کو چھپاؤ۔ اور آگے نوید کیا دی گئی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ شخص کوئی جس کے اندر کوئی ایمان آخرت میں موجود ہوگا اور قیامت پر اس کا یقین ہوگا تو وہی اس پر عمل کرے گا نا، کہ بھئی میرے فلاں بھائی یا فلاں دوست یا فلاں جو بھی محلے دار ہے اس کا یہ میرے علم میں آیا ہے۔ لیکن انسانی سرشت کے اندر ہے، جیسا کہ والد محترم بھی مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح کی مثال ایک مکھی کی ہے، وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھے گی۔ تو بعض ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نجاست کی وہ تلاش میں رہتی ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات جو معیوب ہے، جو کوئی کمتر درجے کی بات ہے، کوئی عیب کا معاملہ ہے، اس کو فوراً تشہیر کر دیں گے۔ تو یہاں اس سے منع کیا گیا، افواہوں کا سد باب ہونا چاہیے کسی بھی مسلم معاشرے کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، خوب اچھی طرح جانچ لیا کرو اس خبر کو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مبادا یہ کہ تم لا علمی کے اندر یا کسی نے کوئی خبر آپ تک پہنچائی اور آپ اس پر جذباتی ہو گئے، فوری اقدام کا فیصلہ کر لیا، ہو جاتا ہے ایسے۔ یہ اچانک قتل کیوں ہو جاتے ہیں؟ انسان فوری طور پر گویا کہ بالکل غضبناک ہو گیا اور اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ تو مبادا یہ کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور ان پر کوئی لشکر کشی کر دو اور بعد میں تمہیں اپنے اس فعل کے اوپر ندامت ہو۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں فرمائی
کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیقی آگے نشر کر دے۔ گویا کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات ہے، حالانکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ الگ بات ہے، قانون ہے، عام طور قانون الفطر کہہ لیجئے، کہ جو بات آپ تک پہنچائی گئی کہ آپ آگے جو ہے کچھ اور مرچ مسالہ لگا کر اسے دیں گے، اور اس سے آگے جو پہنچے گی تو اور اس کے اندر کوئی مبالغہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے جو کی تو وہ بات بھی آپ نے دوسرے تک پہنچائی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ خاص طور پر کسی اسلامی معاشرے کے اندر جو مسلمانوں میں ایک لو بانڈ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، کسی دوسرے کا کوئی عیب یا کوئی ایسی غلط بات آپ کے علم میں آئی ہے اور آپ بغیر کسی تحقیق کے جو ہے اس کو آگے نشر کر دیں، تو گویا کہ اس سے وہ جو ایک جسے آپ کہیے کہ صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبے، اور وہ لو بانڈ جو دو اینٹوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اصل میں باہم ایک فصیل کی مانند ہیں، اینٹوں کی مانند ہیں، پتھروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ایک فصیل جو ہے مضبوط ہوگی صرف اس بنیاد پر کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس سبسٹنس نے ان کو آپس میں جوڑا ہوا وہ مضبوط ہو۔ تو ہمارا دین تو چاہتا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک ادب اور احترام ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں۔ اور اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر انفرادی سطح پر ہوگی تو وہ گویا کہ بہت بری طرح ڈیمیج کریں گے مسلمانوں کو، وہ باہمی ایک جسے لو بانڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے تعلق کے حوالے سے جو ہونا چاہیے۔ حضرات بس اسی پر آج کا میں، اس لیے کہ پھر آگے وہ دوسری ایک بحث شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔